وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، ماہ میلاد جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے گزر رہا ہے. جب بھی ماہ میلاد آتا ہے تو مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. محبت تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن محبت کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں. میں نے ذہن بنایا تھا کہ آقا علیہ السلام کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا. شمائل سے مراد کیا ہے؟ شمائل سے مراد میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اعضاء ہیں مختلف. حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے آقا علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ کیسے تھے، تو یہ شمائل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد خصائص ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت جو ہے وہ کیا عطا فرمائی ہیں. تو خصائص میں جو ہے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے. اختیارات جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں. حضور علیہ السلام کو علم غیب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی کثیر شانیں جو ہیں وہ خصائص میں آتی ہیں. اور اس کے بعد سیرت طیبہ جو ہے اس کا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آج ہم شمائل پہ مختصر سی گفتگو کریں گے، اور آگے کچھ خصائص پہ گفتگو ہوگی، اور آخر میں جو ہے اس سیرت طیبہ کے حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے. سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ. اب اس کا مختلف جو ہے وہ تراجم کیے گئے ہیں. بعد اس کا ترجمہ یہ کیا ہے قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی. آپ کا چہرہ جو ہے وہ چاش کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے. یہ جو وقت آتا ہے یعنی بہت زیادہ سورج جو ہے بہت زیادہ اس کی شعائیں بھی نہیں ہوتی. چاش کا جو وقت ہوتا ہے اور ظاہر ہے روشنی بھی ہوتی ہے. اس حالت میں تو اس کو جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی چہرہ اقدس کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت جو ہے وہ دی گئی ہے. امام زرقانی تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں الضحیٰ بوجہہ واللیل شعرہ. کہتے ہیں الضحیٰ سے مراد آپ کا روئے منور ہے، اور لیل سے مراد آپ کی مبارک زلفیں ہیں. ہم نے آج جو ہے وہ ضحیٰ پہ ہی گفتگو کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مرتبہ جو ہے حضور علیہ السلام کی چہرہ اقدس کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے. قد نرا تقلبک
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس کا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے حبیب ہم ضرور ہم بار بار آپ کی رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. اور ساتھ ہی فرما دیا بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. علماء نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا، پوچھے میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا ہے. تو یہ چہرہ اقدس کی یہ شان ہے، اگر آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں. یہ شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا کہ چہرہ اٹھا، اور علماء نے لکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ادھر کو جو ہے وہ چہرہ پھیر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضور جس طرف بھی چہرہ پھیر لیتے اللہ اسی کو قبلہ بنا دیتا. حضور کا چہرہ پھرنا تھا، جس طرف بھی پھیر لیتے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، یہ میرے آقا کا کرم ہے. خانہ کعبہ کے اوپر حضور نے اس طرف چہرہ پھیر لیا، کسی اور طرف پھیر لیتے اللہ اس کو قبلہ بنا دیتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے حوالہ سے اصحاب رسول نے بہت زیادہ جو ہے اس پہ گفتگو کی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ عرض کیا جائے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ